نمبر 3 جو ہدف ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، جنسی انضباط، سیکس ڈسپلن، زنا کی روک تھام، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، یہ نہیں کہا کہ لا تزنو، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو۔ جیسے کہ یہ فیصلہ آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں، اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا۔ لہذا دور دور تک اللہ تعالی نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائیں۔ اور زنا کے بارے میں اب دیکھیے، یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے۔ مارکس نے قرار دیا پیٹ کو معاشی ضرورت، فرائڈ نے کہا نہیں، سیکس ہے اصل شے، اصل محرک انسان میں۔ یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا، ورنہ بات غلط نہیں ہے۔ سیکشل موٹیو ون آف دی موسٹ پورٹنٹ موٹیوز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ۔ اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے۔ کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، ایک خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی۔ اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن ہے، اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید۔ اس اعتبار سے یوں سمجھیے، جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، مل کے یمین ہو، ان کے اندر سیکشول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نکلنا بھی نہ چاہے۔ اس زنا کے بارے میں حضور نے جو، اچھا ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے عورت، سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، آلہ گھوڑے نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی، لیکن سب سے پہلے عورت۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اس تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب کر دی گئی۔ حبب الیہ، نمبر 1 نساء۔ کوئی جھجک کی ہے آپ نے بیان کرنے میں؟ ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے،
اللہ کا رسول نہیں. حقیقت ہے اس کا انصاف کرو. بہت مضبوط موٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. حبب الی النساء والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہے، اب آئندہ نہ کیجیے، وہاں بھی صاف الفاظ آئے. اللہ کو بھی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی نہیں. یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائڈ کی. اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط. بنیادی بات صحیح ہے، قرآن مجید کے مطابق ہے کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زوردار. اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے. عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی حدیث ہے، ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذالک لا محال. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا. فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا. اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی. ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے. یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر ہے. وزن اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا. عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن ہے، اس کی آواز میں اٹریکشن ہے. والنفس تمنا و تشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. والفرد یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا. کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے کر لیا. ایک تو زنا کی تعریف میں لا. ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے، عن ابی ہریرہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہما الکلام والید زناہا البطش والرجز زناہا الخطأ والقلب یہوی وتمنا. یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے، کان کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے، کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم کو، ہاتھ ملایا ہے اس سے، اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے. یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو زنا کا روک تھام، زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم، ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی، کبھی مثبت نفسیات نہیں ہو سکتی. والدین میں محبت ہے، آپس میں اعتماد ہے، تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضا پیدا کرتی ہے گھر کے اندر. وہ ایک نارمل، ایک صحت مند فضا جس پہ کہ نئی نسل پروان چڑھے گی، تو وہ ایک پازیٹیو اور مثبت نفسیات لے کر پیدا ہو. اچھا اور دیکھیے اس میں کیا کیا کچھ حضور کی طرف سے آئے ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یخلون بامرأۃ لیس معها ذو محرم فإن ثالثہما الشیطان.
رواہ احمد۔ دیکھو جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو۔ کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے نہیں، اس لیے کہ ثالثہما الشیطان۔ جہاں یہ ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو، اکیلے نہ ہو، مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم موجود نہ ہو۔ اب آئیے چھٹی بات، اسلام میں جو اصلاح کی گئی ہے مختلف میدانوں میں، اس کے دو اصول۔ نمبر ایک، تدریج سے اصلاح، ایک دم نہیں۔ نمبر دو، اصلاح کا عمل گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ اب میں مثلا مثال دے رہا ہوں، دیکھیے شراب کی حرمت کے ضمن میں 3 درجوں میں حرمت ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ بات ختم۔ اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، سے کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اگرچہ لوگوں کے لیے کوئی نفع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ نفع سے بہت بڑھ کر ہے، اشارہ دے دیا۔ بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب نوشی ترک کر دی، تو معلوم ہوا which way the wind is blowing، اب ہوا کا رخ کیا ہے، کہاں جا رہی ہے۔ پھر آگے سورہ نساء میں آیت آگے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، دیکھو اگر تم نشے کے اندر ہو شراب کے تو نماز کے قریب مت جاؤ، پتہ نہیں تم کیا کہنا شروع کر دو، تو غالب کی عشقیہ غزلی پڑھنی شروع کر دو کھڑے ہو کر، کیا پتہ۔ ایک اور مل گیا پوائنٹر، نماز جیسی شے سے روکنے والی شے جو عماد الدین ہے تو بہت بری شے ہوئی، بہت سے لوگوں نے اس کے بعد چھوڑ دی۔ پھر آخری آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہے، گندگی کے اعمال، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو ان سے بچو، اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین دشمنی پیدا۔ شراب میں آدمی لڑ پڑا، جوئے کے اندر بھی ہارتا 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 آخر کھڑا ہو جاتا، مار پیٹ کے اوپر تیار، ہلاک کرتا۔ فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، اب باز آتے ہو کہ نہیں۔ یہ بڑا دھمکی کا انداز ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، جی یہاں پہ حرام کا لفظ تو نہیں آیا، انا للہ و انا الیہ، انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں۔ اس سے زیادہ روکنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ اور حدیث میں اندر اصول آ گیا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو شے اگر زیادہ مقدار میں ہو اور نشہ لے آئے تو اس کی چھوٹی مقدار، تھوڑی مقدار بھی حرام، شراب کا ایک قطرہ بھی حرام۔ لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں شراب تو حرام ہے ہی نہیں، تاکہ مغرب مان لے کہ ہاں یہ تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں، بڑے لبرل لوگ ہیں، روشن خیال ہیں، یہ کوئی دقیانوسی نہیں ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو معاشرتی معاملے میں اصلاح کا دائرہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں ازواج مطہرات سے خطاب ہے، جسے دلیل بنا لیا بعض لوگوں نے، یہ احکام تو صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے۔
حالانکہ میں نے اصول پہلے بتا دیے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جیسے حضور فرماتے تھے انا اول المسلمین، دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں. انا اول المومنین، میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، پہلا مومن میں ہوں. تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واز جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا، مؤثر نہیں ہوتا. لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج مطہرات سے. اب اس ضمن میں جو اصلاحی اعمال آئے ہیں، احکام، ان کو نوٹ کر لیجئے. ان کا آغاز ہوا ہے تدریجی اعتبار سے سورہ احزاب سے، اور سورہ احزاب سن 5 ہجری میں جو ہے نازل ہوئی ہے. ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن 6 ہجری میں نازل ہوئی. اور ایک بہت خوبصورت بات کہی، یہ مولانا امین حسن اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاد حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے. تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے سامنے. ورنہ اگر یہ بات سامنے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے، جگہ جگہ پر اشکالات پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے سورہ احزاب میں کیا کیا گیا. نمبر 1، پہلے خطاب ازواج مطہرات سے، بعد میں عام کر دیا گیا. نمبر 2، بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے، اس کی اصل جگہ کیا ہے، گھر. نمبر 3، استیزان کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو. لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہوئی ہے، عام نہیں. پھر محرموں کی ایک چھوٹی فہرست ہے جو سورہ احزاب میں آ گئی ہے، اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آ گیا. یہ سورہ احزاب میں. سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا، کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک اذن نہ لے لو. یہ دیکھیے تدریج، پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو، اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیزان کے. اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ، جو محرموں سے پردہ، محرموں سے پردہ. محرم کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے. محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے. اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے، تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا. اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ محرم نہیں ہے، نا محرم. سالی نا محرم ہے. آپ کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، بھابھی ہے آپ کی، آپ دیور ہیں، بھابھی سے شادی تو نہیں کر سکتے. لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے. تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا، وہ نامحرم. محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ. اس کی ابتدائی فہرست جو ہے سورہ احزاب میں ہے، تفصیلی فہرست جو ہے وہ سورہ نور میں ہے. اب دیکھیے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی. بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے، ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے. ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں گی، وہیں رہیں گی. قصر کہتے ہیں روک دینے کو، باہر نہیں نکلتی. وہ مقصورات فی الخیام، حوروں کا کأنہن لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ موتی جسے چھپا کر رکھا جائے.
عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے. المرأۃ کلھا عورت، عورت کہتے ہیں اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے. ان المرأۃ عورت فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفہ شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو طاق میں رکھتا. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ لِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں. صحن میں ہوگی تو شاید ادھر ادھر کے کوٹھوں سے نظر پڑ جائے. اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل. یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مزاج ہے نا، اس سے بن رہا ہے، ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ اور سنیے، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے، ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی تھی. قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو. حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت کی. پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط کہا. دیکھیے کیا معاملہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کی تھی، 10,000 آدمی ایک رات میں مرے، لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا؟ یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لوڈی بنا لوں. انا للہ و انا الیہ. اتنا احترام کیا ہے، مدینے کی چند عورتوں کو ساتھ دے کر بڑے احترام سے مدینے پہنچا دیا، وہاں کی عورتوں، کوفے کی عورتوں کو ساتھ دے کر، اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، آپ نے یہ ذمہ داری خام خواہ لی. صرف یہ، اور کچھ کوئی ملامت. حافظ ابو بکر بزدار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کرتی ہے. یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا. اب میں چاہتا ہوں سورہ احزاب کی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو حکمت دین کی ہیں اور بہت اہم ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں. دیکھیے، میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ. ایک بات اس میں غور طلب ہے، مردوں کے لیے تو اسوہ کامل ہے. مرد اگر سپہ سالار ہے تو اسوہ موجود ہے حضور کا، مرد اگر صدر ریاست ہے، خلیفہ ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی قاضی القضات ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی کسی مسجد میں خطیب ہے، امام ہے تو اسوہ موجود ہے، باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے، شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے کہ نہیں؟ مردوں کی کوئی حیثیت ایسی نہیں جس کے لیے اسوہ حضور کی زندگی میں نہ ہو. لیکن ایک خلا ہے، عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور کی زندگی میں کوئی اسوہ نہیں ہو سکتا. حضور مرد ہے. یہ ہے فلسفہ، یہ ہے حکمت دین کہ جس صورت میں یہ آیت آئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک اسوہ کامل ہے، عمدہ اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم آخر کو بھی مانتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے. اب اس خلا کو پر کیسے کیا جائے؟ حضور کی ازواج کو بنایا گیا اسوہ خواتین کے.
اور یہی ایک بہت سی اور بھی حکمتیں ہوں گی. ایک حکمت یہی تعدد ازدواج میں ہے اور حضرت عائشہ کی اتنی کم عمر میں شادی کرنے میں ہے کہ دیر تک وہ امت کو پڑھاتی رہی. شوہر اور بیوی کے درمیان خالص پرائیویٹ معاملات کے اندر بھی ہدایت دیتی رہی. آخر وہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے آ کر کہا حضور یہ یہودی جو ہے ہم پر طنز کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا. بجائے کسی کمپلیکس کے انفیریورٹی کے سپیریورٹی کی بات کرو. استنجا ضروری شے نہیں ہے, گندگی سے نجات پانا ضروری شے نہیں ہے, طہارت ضروری شے نہیں ہے. ہمارے نبی نے تو استنجا کرنا بھی سکھایا. تو تعلق زن و شو کون بتائے گا؟ حضور بتائیں گے کسی. ازواج کو ضرورت ہوتی ہے. بڑا مسئلہ ہے, روزے میں کہاں تک جا سکتا ہے انسان؟ آخر کون بتائے؟ ازواج مطہرات نے بتایا. تو اسوہ بنانے کے لیے دیکھیے یہ آیات آئی ہیں. یہ 3 آیتیں سورہ احزاب کی یوں سمجھیے کہ نچوڑ ہے اس مسئلے میں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں. تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ عورتیں تو تھیں. کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے؟ وہ تو تھے. کیا بات ہے, تم نبی کی بیویاں ہو, تمہیں اسوہ بننا ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کر. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے, گندگی ہے, وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں, جس انداز میں کر رہی ہیں, جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہیں, تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا آواز میں بات, وقلن قولا معروفا, اور معروف بات کہو صرف, اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں, وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں. تمہاری اصل جگہ گھر ہے, باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو سکتی ہے, اس کا بعد میں ذکر آ جائے, لیکن فلسفہ کیا ہے؟ عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے. جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے, اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے. میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو, اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور جو جاہلیت تھی, اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا, اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی, اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو. دیکھیے یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نکتہ ہے. مرد کے اندر قوت ہے, وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا. کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندھا دے مارے, راستہ چلتے کسی کو لگا کندھا. قوت ظہور چاہتی. عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے. جسمانی طاقت تو نہیں ہے نا, اس کے اندر ایک ارج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے. اس کا نام تبرج. بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کہ جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی, اور ظاہر بات ہے دور سے مسافر آ رہا تو پہلے تو برجی نظر آتی تھی نا, تو نگاہوں میں آنا, نگاہوں میں چھپنا, یہ تبرج. تو تم جس طرح پہلے بناؤ سگھار کر کے نکلا کرتی تھی, اور تبرج الجاہلیہ اب چھوڑ. واقم الصلاۃ وآتین الزکات, اور نماز قائم رکھو, زکات ادا کرو. واطیعن اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والیو,
اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے. پاک کرنا کر، خوب 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 خوب. تطہیرا یطہرکم تطہیرا. کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے، تمہیں اسوہ بننا ہے. یہ الفاظ اصل میں آئے ہیں قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے بارے میں. سارا جملہ چل رہا ہے یا نساء نبی سے. ہمارے کچھ دوستوں نے اسو کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین ہیں. وہ بھی حضور نے فرمایا. میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہے، میں نے کہا نہیں، اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہے. حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو تو یہ بھی اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے جو جتنا قریب ہوا. لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے. حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرت اسحاق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے، تو جب حضرت سارہ نے سنا تو وہ آئیں اپنے 72 مارتی ہوئی اپنے پیشانی پر. آلے تو آنا عجوز وہذا بالی سے، کیا میں جنوں گی اب جبکہ میں بڑھی پھوس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بڑھا پھوس ہے. 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور کتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی، 90-95 حضرت سارہ ہوگی. اس کو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی؟ السلام علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اے نبی کے گھر والی، اے نبی کے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو رحمت. تو اہل بیت کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا، یا حضرت سارہ کے لیے حضرت ابراہیم کی زوجہ، اور یا نساء النبی. تمہیں تو پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم اسوہ بن جاؤ. جو خلا ہے اسوہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے ذریعے پورا کرنا ہے. اس لیے پہلا خطاب جو ہے، اب یہ دونوں باتوں سے ہو گیا. ایک تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جو بھی اصلاح کا عمل ہو گھر سے ہونا چاہیے. اور نمبر 2 یہ کہ ازواج مطہرات کو امت کی تمام خواتین کے لیے ہمیشہ کے لیے اسوہ بنانا. اسی طریقے سے استیزان کا معاملہ بھی آیا، لیکن وہ بھی صرف نبی کے گھروں تک آ رہا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی حتی یؤذن لکم. اہل ایمان، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اذن نہ دیا جائے. یہ پرائیویسی، گھر کی پرائیویسی. اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا کیونکہ تفصیل اس کی آئی ہے سورہ نور میں. میں نے عرض کیا نا، ان احکام کا آغاز ہوا جیسے شراب کی حرمت، آغاز سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ. اسی طرح اس کا اختتام جو ہوا ہے وہ سورہ نور میں ہے. تو مت داخل ہوا کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگ. یہ حجاب کا لفظ آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ حجاب کا کوئی حکم قرآن میں ہے ہی نہیں. پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے تھے پر کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا تھا، اور گھر کوئی کنالوں کے اور ایکڑوں کے تو نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر. لیکن یہاں پر فرما دیا گیا پردے اس کے بعد سے، جب سے یہ آیت اتری گھروں کے اوپر پردے ڈال. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ ہی ہوا نا، چہرے کا پردہ حجاب. اسی کو حضرت عائشہ نے آیت الحجاب قرار دیا. اور پھر دیکھیے جو ریئلزم ہے، ریئلزم میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان میں عورت کی. حب زین للناس حب الشہوات من النساء، اور پھر اس کے بعد لمبی فہرست. حضور نے فرمایا حب الیہ النساء والطیب. یہاں بھی فرمایا گیا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. یہ زیادہ پاکیزہ بات ہوگی تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے. اگر نبی کی بیوی بے حجاب تمہارے سامنے آ جائے گی تو وہ نبی کی بیوی ہے اور ازواج مطہرات ہونے کہتے ہیں تمہاری ماں بھی ہے، لیکن ایک عورت بھی تو ہے.
اور تم چاہے صحابی ہو کچھ بھی ہو، تم مرد بھی تو ہو. یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش ہے یہاں بھی اس کا ساتھ. نبی کی بیویوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے ماوراء ہے، معصوم تو کوئی نہیں نبی کے علاوہ. وہ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں، پوری طرح پوری طرح پوری طرح پاک کر دینا چاہتے ہیں تاکہ تم تمام خواتین امت کے لیے اسوہ بن جاؤ. فرمایا یہ جو پردے کی اوٹ سے کوئی شے لینا دینا ہے، اس سے یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ بات ہے، ان کے دلوں کے لیے بھی. یہ ہے اللہ کا